ناظرین، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو المنذر تھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک میں سے کون سی ایک آیت ایسی ہے جو بہت عظیم ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ یہ سوال پوچھا، یا ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جو بہت عظیم ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی کی جو آیت ہے اس کا پہلا ہے، اور سورہ جو آل عمران ہے وہ اسی سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کیا ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یا ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یہ کون سا علم تھا جس کی مبارکباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دی تھی؟ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو ایک ہی سوال دو دفعہ دہرایا گیا۔ پہلے جواب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ارشاد فرمایا، ٹھیک جواب دیا کہ مجھے علم نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر میں ایسا کیا ہو گیا کہ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ والی آیت قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مبارکباد دے دی۔ ناظرین، یہ ایک خاص علم تھا۔ علم دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے علم کسبی اور ایک ہے علم لادنی۔ علم کسبی وہ ہوتا ہے جو انسان خود تگ و دو کر کے بہت یعنی کہ پڑھائی کر کے دنیا کا جو بنایا ہوا علم ہے وہ حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو علم کسبی کہتے ہیں۔ جبکہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے پر عطا ہوتا ہے، خواہ وہ اگر پیغمبر ہو تو وہی نبوت اس قسم کی صورتوں میں ہوتا ہے، اور اگر کسی عام بندے پر ہو تو وہ ایک الہام کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے کو ہے، کیا ہونے کو ہے، کیا ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر کہیں سے اچانک خبر آ جاتی ہے کہ یہ والا کام ہو گیا ہے، اس طریقے سے ہو گیا ہے، تو کتنی پریشانی بن جاتی ہے، اور بندہ کہتا ہے دیکھیں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا نا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ کس نے آ کے بتا دیا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ کون سا ایسا علم تھا جس نے آ کے بتا دیا؟ تو ناظرین، یہ علم لادنی بڑے خاص ہے، خاص علم تھا۔ تو ناظرین، اس کو علم لادنی کہتے ہیں، جو کہ پارہ 15 سورہ الکہف کی آیت نمبر 15 میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑا ہی خاص علم ہوتا ہے۔ یہ آج بھی اللہ رب العزت اپنے لوگوں کو عطا کرتا رہتا ہے، جن کو روحانیت کی منزلیں جنہوں نے طے کی ہوتی ہیں، جن پہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے۔ لوگ یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ بارش ہونی ہے یا نہیں، یا اس کے بعد جو ایسٹرولوجر ہے وہ ستاروں کی جو موومنٹ ہوتی ہے، سیاروں کی جو موومنٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ سیارہ اس سیارے کے مدار میں داخل ہو گیا ہے، اس کے گھر میں آ گیا ہے، تو جب یہ ہوتا ہے تو غضب ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے علم ہوتے ہیں۔ ان میں یہ علم لادنی نہیں ہے۔ علم لادنی یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس اس چیز کے بارے میں علم ہو ہی نہ جس کے بارے میں وہ بتا رہا ہو کہ وہ جگہ ایسی ہے، وہ چیز ایسی ہے، یا ایسا معاملہ ہے یا ایسا معاملہ ہے۔ تو علم لادنی کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اس سے متعلق تو آپ کوسچن کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالوں کو بھی شامل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔